السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نجات کیسے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ من نجات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے؟ کیا کروں کہ نجات پا جاؤں؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راز کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی، اور وہ تینوں باتیں انتہائی اہم ہیں۔ اگر ہم بھی ان 3 باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی نجات پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بغیر ضرورت کے کوئی گفتگو مت کرو، اپنی زبان سے الٹی سیدھی باتیں مت کرو، اپنی زبان سے غلط باتیں مت کرو، اپنی زبان سے خیر کے علاوہ کوئی بھی بات نہ کرو۔ اگر اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، اگر صحیح بات ہے، فائدے کی بات ہے تو اپنی زبان کو کھولو، ورنہ اپنی زبانوں کو بند رکھو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اس لیے کہ اکثر جو لوگ جہنم میں جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ اپنی زبان کی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں منہ کے بل ڈھکیلے جاتے ہیں۔ تو جہنم میں کثرت سے جانے کی وجہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ اس لیے ہم اور آپ زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بات جو غیر مفید ہے یا غلط ہے، ہماری کوئی باتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھی نہیں جائیں گی، ہرگز نہیں۔ فرشتے ہمارے کندھوں میں لگے ہوئے ہیں، ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اگر صحیح ہے نیکیوں کے کھاتے میں، اگر غلط ہے تو گناہ کے کالم میں۔ ہم بچ نہیں سکتے، اس لیے جب بھی کریں خیر کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے، جو بھی انسان اپنی زبان سے جملے ادا کرتا ہے، ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں، ہمارے نگراں اور متعین فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ لہذا ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک انسان کوئی بات کہتا ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ کتنی اہم ہے یہ بات، اسی بات کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل کبھی انسان کوئی ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے کہ اسے یہ نہیں لگتا ہے کہ اتنی اہم اور عظیم بات ہے، اور اس کی بدولت جنت میں بھی چلا جاتا ہے۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات اگر ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں تو کہیں وہ بات کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت کا ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ دوسرا نقطہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر میں ہی کوشش کرو۔ اس کے 2 معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اسی میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نیک اعمال کو انجام دو، اس لیے کہ باہر فتنے پھر رہے ہیں، باہر فتنوں کی بھرمار ہیں، اور کہیں بھی وہ آپ کو اچک لے سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں رہو، اور بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر مت نکلو، اپنے گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو، اس کو یاد کرو، اس کی بڑائی بیان کر کے اپنے آپ کو نجات یافتہ لوگوں میں شامل کر لو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، آپ کے گھر میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھی ہیں، اسی پر قناعت اختیار کرو۔ اب چاہے بیوی کی شکل میں ہو، بچوں کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر اکتفا کرو۔ اور اپنے سے مال کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں نعمتوں میں، اس کو دیکھیں، اس سے آپ کو نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنا کچھ ہمیں دے رکھا ہے۔ اگر ہمارے جسم سلامت ہیں تو ہم لنگڑوں کو دیکھ لیں، اندھوں کو دیکھ لیں، بہروں کو دیکھ لیں، اور جسم میں جس کے کئی ایک بیماریاں ہیں ان کو دیکھ لیں۔ اگر صحیح سلامت ہیں صحت کے اعتبار سے تو بیماروں کو دیکھ لیں، اور اگر ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے۔ تو ہر اعتبار سے جب دنیاوی لیول سے آپ کو دیکھنا ہے، نعمتوں کے اعتبار سے، تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں، آپ کو نعمت کا احساس ہوگا، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنا کچھ ہمیں دے رکھا ہے۔ جب اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ شکوہ شکایت کرتے پھریں گے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، جبکہ بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ آپ سلامت ہیں، آپ کے بال بچے سلامت ہیں، رہنے کے لیے چھت ہے، کھانے کے لیے انتظامات ہیں، آپ کے پاس ہنر ہے، کیا نہیں ہے؟
کیا نہیں ہے، بس کوشش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور اگر علمی اعتبار سے دیکھیں، خیر کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنے سے بڑوں لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ نیکی میں سبقت کرتے ہیں، خیر میں سبقت کرتے ہیں، دین میں جذبہ رکھتے ہیں، دین میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، تو اس معاملے میں آپ ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دے، ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ نیکی انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو دونوں ناحیے سے اس میں آپ سوچیں۔ اگر آپ مال کے اعتبار سے دیکھیں تو کمتر کو، اگر دینداری کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنے اعلیٰ کو فالو کریں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کریں، اور اپنے اندر بھی ویسے جذبہ اور حوصلہ پیدا کریں کہ ہم بھی ویسے ہی اچھے کام کریں گے، نیکی کے کام انجام دیں گے۔ المہم یہ ہے اس کا دوسرا مطلب۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے، غلطیاں سب سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب وہ بندہ ہے جو گناہوں پر اڑا نہیں رہتا، گناہوں پر اڑا نہیں رہتا ہے، بلکہ غلطیاں جب ہوتی ہیں تو اس کو شرمندگی کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کو پیش کرے کہ اللہ میں نے فلاں غلطی کی، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ تو جو انسان جھک کر کے اپنے آپ کو عاجز اور کمزور بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، بڑی سی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ لمحوں میں معاف کر دیتا ہے۔ لہذا جو بھی خطائیں ہم سے سرزد ہو جائیں، فوراً ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کو اپنے نامۂ اعمال سے مٹا لیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے معافی اپنے رب سے مانگیں، اور جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے تو یقیناً وہ انسان جنت کا مستحق ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔